اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل، روح کو موت نہیں۔ ان مذکورہ امور کو ملاحظہ کرنے کے بعد بھی کہے کہ فقہا و متکلمین کا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ انسانی روح موت کے ساتھ ہی مر جاتی ہے اور پھر اسے دوبارہ وجود میں لایا جائے گا، اور جو کچھ بیان ہو کہ مذکورہ بالا گفتگو کے برعکس ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا شمار تو مقلدین میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی اہل بصیرت میں، اس لیے کہ وہ عقلاء میں سے ہے، تو صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ موت تو جسم کو ہے، حقیقت انسان کو نہیں۔ اگر وہ مقلدین میں سے ہوتا تو قرآن و حدیث کے اس واضح بیان کو تسلیم کر لیتا کہ بعد از موت بھی انسان کی روح بدستور قائم رہتی ہے۔ بعد از موت روحیں دو طرح تقسیم ہو جاتی ہیں، ارواح اشقیاء اور ارواح سادہ۔ اور سعید روحوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ سورہ آل عمران۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے مت کہو کہ وہ مر گئے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ حقیقتاً وہ زندہ ہیں، اور انعامات کے حصول کے باعث وہ نہایت خوشی و مسرت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیشہ رزق پاتے رہیں گے۔ بلکہ جب مشرکین مکہ غزوہ بدر میں مارے گئے اور انہیں گڑھوں میں ڈال دیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز سے پکارا اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، دشمنان توحید و رسالت کو گرفتار عذاب کے متعلق جو کچھ میرے رب نے فرمایا تھا میں نے تو بالکل سچ پایا ہے، اب تم بتاؤ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو سچا پایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مر چکے ہیں، اب ان سے گفتگو؟ فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ لوگ ان باتوں کو آپ لوگوں سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، لیکن یہ باتوں کے جواب سے قاصر ہیں۔ اگر کوئی آدمی احادیث سے ایسی باتوں کے بارے استفادہ کرنا چاہے جو فوت شدہ لوگوں کے متعلق بیان ہوئی تو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ مرنے والوں کا تعلق دنیا والوں سے بدستور قائم رہتا ہے، اور وہ خوشی و غمی جو ان کے متعلقین کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو قبروں پر ان کی زیارت کو آتے جاتے ہیں انہیں اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، تو تلاش و جستجو کرنے والا اچھی طرح جان لے گا کہ ان فنا و بقا کے بارے شریعت نے بڑی اچھی طرح بیان فرما دیا ہے۔ بلکہ جو کچھ مذکور ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت سے صرف منزل بدلتی ہے لیکن فنا نہیں۔ ہاں، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، لہٰذا اسے مستحق سمجھ لیجئے کہ موت کے باعث تیری ذات و صفات کا کچھ نہیں بگڑتا، البتہ حواس و حرکات اور سکنات و تخیلات وغیرہ کا معاملہ ختم ہوتا ہے جو دماغ اور اعضائے بدن کی وجہ سے پہم مصروف کار رہتے ہیں۔ نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کے جانے کے بعد تو وہاں بالکل اکیلا نہیں ہوگا جیسے یہاں آنے سے پہلے تھا۔ اس بات سے تو اچھی طرح آگاہ ہے کہ جب گھوڑا مر جائے تو اس کا سوار جو جاہل و اجڈ ہے وہ عالم و فقیہ نہیں بن جائے گا، اور اگر اندھا ہے تو بینا نہیں ہوگا، وہ تو صرف سواری سے محروم ہونے کے باعث پیادہ ہوا ہے۔ بس یہ جسم تو گھوڑے کی مثال ہے اور تو اس کا سوار۔ خوش نصیب انسان جو اپنی ذات اپنے محسوسات سے اوجل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یاد خدا میں محو کر ڈالتے ہیں، جیسے کہ راہ تصوف کے آغاز میں ہوتا ہے، تو وہ آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کی روح حیوانی گو اعتدالی مزاج سے نہیں ہوتی لیکن اتنی عاجز اور بے بس ہو جاتی ہے، اور اس میں خشیت الہی کا اس قدر اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات انہیں اپنے آپ کو قبول ہی نہیں رکھ پاتی، یہاں تک کہ ان کی کیفیت مردوں جیسی ہو جاتی ہے۔ تب وہ حقائق جو دوسروں کو بعد از موت معلوم ہوتے ہیں ان کو حیات دنیوی میں ہی معلوم ہو جاتے ہیں، اور جب پھر وہ حالت مستی سے حالت اصلی کی طرف پلٹتے ہیں
اور اپنے آپ کو عالم محسوسات میں پاتے ہیں تو بسا اوقات انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عالم کشف میں انہیں بہشت کی حقیقت دکھائی گئی ہو تو اس بہشت کی راحت، مسرت و شادمانی، نشاط و سکون محسوس ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر حقیقت جہنم ان پر ظاہر ہوئی تو پریشانی، رنج و الم کی کیفیت باقی رہے گی۔ پھر اگر انہیں بھی ان کی یاد آئے گی تو ان کا اظہار کریں گے، اور جب بھی ان کے حاشیہ خیال میں راحت و رنج کی کیفیت ابھرے گی تو اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حالت نماز میں اپنا دست اقدس آگے بڑھایا اور فرمایا، مجھے انگوروں کا خوشہ دکھایا گیا، میں نے چاہا اسے عالم دنیا میں لے آؤں۔ عزیزم، تو یہ گمان نہ لا کے خوشہ انگور جس حقیقت کی مثال تھا اسے عالم میں لایا جا سکتا تھا؟ نہیں، یہ ایک امر محال تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور لاتے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل مبارک سے واضح فرما دیا کہ محال کا سمجھنا محال ہے، اور ایسے محالات کے سمجھنے کی تمہیں چنداں ضرورت نہیں۔ علماء کرام اس بات میں اختلاف کر بیٹھے کہ وہ جنت کے انگوروں کا خوشہ کیسا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دوسروں نے کیوں نہ دیکھا؟ بس کئی اسی بات میں ہی الجھے رہے کہ اس ہاتھ بڑھانے کے فعل سے نماز باطل کیوں نہ ہوئی۔ بعض نے کہا معمولی سا فعل نماز کو باطل نہیں کرتا، بس اس کی تفصیل میں دور کی کوڑی لانے میں لگے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ علم تو بس ظاہری علم ہی ہے اور اسی پر آغاز اور انجام ہے۔ جس نے صرف ظاہری علم پر قناعت کی اور دیگر علوم تصوف و معرفت کی طرف راغب نہ ہوا، وہ احمق اور بے عقل علم شریعت کا انکار کرنے والا ہے۔ اور اس تفصیل کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے بغیر کچھ نہیں فرما سکتے تھے۔ وہ تو محض حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مکلف تھے۔ اس بات کو اپنے حاشیہ خیال سے نکال دو اور یقین کر لو کہ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بہشت کا مشاہدہ فرمایا اور حقیقت جنت کو دیکھا، حالانکہ آپ عالم سفلی میں جلوہ افروز تھے، جہاں ہر کوئی حقیقت میں جنت کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس انداز میں حقیقتاً جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ بظاہر آپ مدینہ طیبہ جلوہ افروز تھے، مگر باطناً آپ عالم جنت میں تشریف فرما ہو گئے، جسے ہم ایک قسم کی معراج سے نسبت دے سکتے ہیں۔ پھر غائب ہونا بھی دو طرح سے ہے، ایک روح حیوانی کی موت کا واقعہ ہونا، دوسرا غیر معمولی طاقت سے بہرہ مند ہو جانا۔ ہاں، یہ تسلیم کیجئے کہ عالم سفلی میں ہوتے ہوئے بہشت کو نہیں دیکھا جا سکتا، جیسے پستہ کے وجود میں 7 زمینیں اور 7 آسمان نہیں سما سکتے، یوں ہی بہشت کا ایک ذرہ یہاں نہیں سما سکتا۔ بلکہ یوں کہیے کہ جسے حصے سامعہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ زمینوں آسمان کی مکمل شکل و صورت اس میں ظہور پذیر ہو جیسے حصے باصرہ میں ہوتی ہے، بینہ ہی عالم سفلی کے تمام حواس بہشت ذرات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور عالم علوی کے حواس تو ہیں ہی کچھ اور جن کا اس عالم میں سمجھنا ممکن نہیں۔ فصل حقیقت عذاب قبر۔ اتنی طویل گفتگو کے بعد اب تجھے عذاب قبر کے مفہوم و مطالب سے آگاہ ہونا چاہیے۔ پس جان لے کہ عذاب قبر 2 قسم پر مشتمل ہے، نمبر 1 روحانی اور نمبر 2 جسمانی۔ جسمانی کے متعلق تو ہر ایک جانتا ہی ہے، لیکن روحانی کی خبر اس نیک بخت کے سوا کسی اور کو نہیں۔ جس نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنی روح کی حقیقت سے شناسائی حاصل کر لی، وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنے جسم سے بے نیاز۔ اس کا ایک اپنا الگ ضمیر ہے، اور وہ جسمانی جسم کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس لیے کہ موت اسے مار نہیں سکتی، البتہ اس کے ہاتھ یا پاؤں، کان، آنکھ اور حواس کو چھین لیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اہل و عیال، مال و اسباب اور عزیز و اقارب
الغرض عالم دنیا کی ہوا سے خمسہ سے متعلق ہر چیز، حتیٰ کہ زمین و آسمان جو اس کے لیے فرش اور سائبان کی حیثیت رکھتے تھے، سبھی اس کے لیے لے لیے جاتے ہیں۔ گویا تمام اشیاء اس کی محبوب ترین تھیں اور ان کی محبت میں بے نفسہ غرق تھا۔ ان کے چھن جانے کی تکلیف کا صدمہ اسے قبر میں بھی بدستور قائم رہے گا، اور اگر حیات دنیا میں ہی ان سے بے نیاز ہو چکا تھا اور ان سے اسے کوئی رغبت نہیں تھی بلکہ موت کا بخوشی منتظر تھا، تو قبر میں اسے سکون و اطمینان میسر ہوگا۔ اور اگر وہ محبت الہی سے بھی سرفراز تھا اور ذکر الہی کو محبوب رکھتا تھا اور اپنے آپ کو بے تمام ہی سپرد خدا کر چکا تھا اور دنیوی ذرائع سے اسے نفرت ہو چکی تھی اور سامان دنیا سے بھاگتا تھا، تو یوں سمجھو کہ وہ مرتے ہی اپنے محبوب حقیقی کے وصال سے بہرہ مند ہو گیا اور اس کے راستے کی رکاوٹ یکسر ٹوٹ گئی اور وہ سعادت و نیک بختی سے ہمکنار ہوا۔ اب خود ہی سوچئے کہ جس شخص نے معرفت نفس حاصل کر لی اور اسے علم ہو کہ مرنے کے بعد باقی رہے گا، اور جسے یقین کامل ہو کہ مرنے کے ساتھ ہی دنیوی مقاصد اور اس کی محبوب ترین اشیاء سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی جدائی ہر وہ رنج و الم محسوس کرے گا؟ اور جو ان امور پر شکوک و شبہات کا اظہار کرے گا تو ان مرغوب محبوب اشیاء کی جدائی و فرقت میں ہمیشہ ہمیشہ رنج و الم میں مبتلا رہے گا، جیسے کہ مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان چیزوں سے محبت کرتے رہو جو تمہیں محبوب ہیں، مگر یاد رکھو ایک دن ان سے جدائی لازمی ہے۔ وہ خوش نصیب جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے اور دنیا و ما فیہا کو دشمن تصور کرتا ہے، سوا اتنی مقدار کے جو توشائے آخرت ثابت ہو، تو ایسے انسان کو قطعاً کوئی تردد نہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ اس کے ہر رنج و غم سے نجات پالے گا اور امن و سکون کا حامل ہوگا۔ پس جو ان حقائق سے واقف ہوگا اسے عذاب قبر کے بارے کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ امر یقینی ہے۔ ہاں، پرہیزگار اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تو دنیا داروں اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے ہاتھوں محبوب رکھا۔ حدیث شریف اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ دنیا ایماندار کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فصل، عذاب میں فرق ہے۔ محترم، جب عذاب قبر کی حقیقت و اصلیت سے تو روشناس ہو چکا ہے کہ یہ حب دنیا کے باعث ہوگا، تو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب میں بھی بڑا فرق ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور یہ خواہشات دنیوی کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دنیوی اشیاء میں سے صرف ایک آدھ کا طالب ہو، اور کئی وہ ہیں جو دنیا بھر کی جملہ اشیاء، مال و دولت، بینک بیلنس، نوکر چاکر، جاگیریں، زمینیں، کارخانے، کوٹھیں، محلات، عہدے، مناصب و مراتب، صدارت و وزارت، الغرض دنیا جہاں کی جملہ نعمتوں سے مالا مال ہو اور انہی پر مر مٹتا ہو۔ ظاہر ہے جب ان کے گوشوارے اتنے بھرپور ہوں گے تو انہیں گرفت پر عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مثلا اگر کسی کو اطلاع دی جائے کہ تیرا گھوڑا چوری ہو گیا ہے، اسے اس شخص کی بنسبت کم تکلیف ہوگی جسے یہ خبر دی گئی ہو کہ اس کے 10 گھوڑے چور لے گئے۔ اسی طرح اس شخص کو ایسے شخص کی بنسبت زیادہ رنج ہوگا جسے کہا جائے کہ تیرا تمام مال و اسباب چور لے گئے، اور پھر اس شخص کو بہت ہی دکھ اور تکلیف ہوگی جسے اطلاع دی جائے کہ تیرے تمام مال و متاع کے ساتھ تیرے اہل و عیال کو بھی ڈاکو لے گئے ہیں۔ پھر وہ شخص جو حکومتی مناصب پر فائز ہو اور اسے اچانک معزول کر کے جملہ مال و دولت اور بیوی و بچوں اور تمام املاک جائیداد کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے، اور پھر اسے موت و حیات کی کشمکش میں تنے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ موت کا یہی مفہوم ہے کہ اسے لوگ اپنے ہاتھوں اکیلا چھوڑ آتے ہیں اور وہ بے یار و مددگار عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سزا اور عذاب و عقوبت، آرام و راحت اور جزا کا مرتب ہونا دنیا سے دل لگانے یا نفرت کرنے پر منحصر ہے، اور اس کی مقدار بھی اس سے محبت و وابستگی یا روگردانی کے مطابق ہے۔
اور وہ شخص دنیوی مال و اسباب سے محبت و رغبت رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بس اسی کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس پر جو گرفت ہوگی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ سورہ النحل۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا تمہیں معلوم ہے یہ آیت کس بات کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی؟ تو سنیے ارشاد باری تعالیٰ، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا کافر کا عذاب قبر یہ ہے کہ قبر میں اس پر 99 اژدہا چھوڑ دیے جائیں گے اور ہر اژدہے کے 9 منہ ہوں گے، اور وہ ہر ایک منہ سے پھنکارتے ہوئے اسے کاٹتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگی۔ اہل کشف و فراست نے بچشم خود انہیں دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے برعکس بے وقوف اور جاہل کہتے رہتے ہیں، ہم نے تو بارہا قبروں میں دیکھا ہے مگر کچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر کچھ ہوتا تو ہم بھی دیکھ پاتے۔ ان احمقوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اژدہا بظاہر نظر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ تو مردوں کی روحوں میں ہوتے ہیں، اس کے ظاہری جسم سے لپٹے نہیں ہوتے کہ ظاہرین انہیں دیکھ سکیں، بلکہ یہ اژدہا تو قبل از مرگ بھی ان کے جسموں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن غافل انہیں محسوس نہیں کرتا، اور یہ اژدہے تو اس کی نفسانی اوصاف کے پیدا کرتا ہے، اور ان کے سروں کی تعداد اسی مقدار کے مطابق ہے جتنی اس کی خبیث و رذیل عادات اور بد اخلاقیاں ہیں، اور ان سانپوں کی فطرت و طینت دنیوی دوستی سے مرکب ہے، اور اخلاق ذمیمہ کی تعداد کے مطابق ان کے سروں کی تعداد سے، مثلا حسد، کینہ، ریا، غرور، تکبر، مکر و فریب، عیاری، دنگا، فساد، عداوت، حب جاہ و مرتب، ہوا و ہوس، بخل وغیرہ۔ ان سانپوں کے سروں کی کیفیت کمی بیشی کو انوار فراست سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن حتمی تعداد کو صرف نگاہ نبوت ہی دیکھ سکتی ہے کہ ان کے مذموم اخلاق اور رذیل عادات کتنی مقدار اور گنتی میں ہیں۔ بہرحال ہمیں ان کا کوئی علم نہیں۔ یہ اژدہا کافر کی روح میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اور باوجود یہ کہ وہ خدا و رسول کی خبر رکھتے ہیں مگر سراپا دنیا میں ہی مگن ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حیات دنیا کو حیات آخرت پر مقدم رکھا۔ نیز فرمایا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور برت چکے۔ اگر ایسا ہوتا کہ وہ سانپ ان کے ظاہری جسموں پر چلتے پھرتے جیسے لوگ گمان کرتے ہیں تو یہ سمجھنا آسان ہوتا، اور اس طرح تو وہ سانپ کبھی کبھی کاٹتے کاٹتے رک جاتے اور انہیں چند حالتیں آرام میسر ہو جاتا، مگر وہ سانپ تو ان کی روحوں میں پیوست ہیں اور ان کی تخلیق بھی ان لوگوں کی صفات سے ہی ہے، تو پھر وہ ان سے کیسے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی نوجوان اپنی لونڈی کو فروخت کرنے کے بعد اس پر عاشق ہو جائے تو بلا وجہ اس نے اپنے آپ کو مبتلا مصیبت کر لیا۔ بینہ ہی دنیوی محبت میں مبتلا شخص جب مرتا ہے تو اسے جو اژدہا کاٹنے لگتا ہے وہ تو عشق دنیا ہی ہے جو اس کے قلب میں چھپا ہوا تھا، اور یہ بدنصیب اس سے غافل و بے خبر تھا، یہاں تک کہ اب اس نے ڈسنا شروع کر دیا۔ اگر یہ دنیوی عشق میں مبتلا نہ ہوتا تو آج قید ہو جانے کے بعد رنج و الم سے دوچار نہ ہوتا۔ دنیوی محبت جو عالم دنیا میں باعث راحت و آرام تھی، آج وہی قبر میں وبال جان بنی ہوئی ہے۔ دنیوی مناسب و مراتب کا عشق اسے سانپوں کی طرح ڈس رہا ہے، مال و دولت کی محبت سانپ کی طرح ڈنگ مار رہی ہے، اور کوٹھی و محل کی الفت بچھو کی طرح کاٹ رہی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ نوخیز دوشیزہ کا عاشق فرقت کی حالت میں ڈوب مرنے پر تیار ہو جاتا ہے، یا آگ میں پڑنے لگتا ہے، یا وہ خیال کرتا ہے مجھے کوئی زہریلی چیز کاٹ کھائے اور میرا کام تمام ہو جائے تاکہ فرقت و جدائی کے عذاب سے نجات پائے۔ یوں ہی عذاب قبر میں مبتلا چاہتا ہے کہ اس کے بدلے تو کوئی سانپ بچھو ہو جو زخم لگاتے رہیں مگر نظر آئے، لیکن یہاں تو روح کے اندر کاٹا جا رہا ہے، کاٹنے والے اندر ہی اندر اس کا کام تمام کر رہے ہیں، انہیں ظاہری آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا،
پس واضح ہوا کہ عذاب قبر کے تمام اوزار آدمی اپنے ساتھ اس دنیا سے ہی لے جاتا ہے اور وہ اسی جہاں سے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عذاب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہاری طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، اگر یقین کا جان نہ جانتے تو مال کی محبت نہ بے شک ضرور جہنم دیکھیں گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ سورہ التکاثر۔ اسی بنا پر فرمایا، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے، یعنی انہیں ہر وقت گھیرے ہوئے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کسی وقت گھیر لے گی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔